نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب دوائے شافی، پیج نمبر 125۔ امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو تم ہمیشہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہو اور بے محل اس حکم کو چلاتے ہو، یعنی آؤٹ آف کانٹیکس اس کو لیتے ہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 105۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، تم اپنی خبر رکھو، جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی بھی گمراہ ہوا کرے تمہیں اس کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط کرنے والوں کو ایسے ہی گمراہی کے راستے پر چھوڑ دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری کوشش کے باوجود کوئی سیدھی راہ پر نہیں آتا تو تم پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں آتی۔ ابوبکر صدیق اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے، جب لوگ دیکھیں کہ ظالم ظلم کر رہا ہے پھر بھی وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، تو دوسرے الفاظ یہ ہیں، جب لوگ منکر امر کو دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب سب پر عام نہ کر دے، یعنی اس گناہوں کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ جب چھپا رہتا ہے تو گناہ کرنے والے کے سوا کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور جب ظاہر ہو جاتا ہے تو عام نقصان پہنچانے سے باز نہیں رہتا۔ تو اوپنلی کمیٹڈ سینس کو روکنا اور ان کے بارے میں خبردار کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں انسانی نفسیات جو ہے نا، وہ بہت مسٹیریس، بہت پراسرار چیز ہے، بہت تیزی سے چینج ہوتی ہے۔ ہم بعض دفعہ نہیں روکتے کہ مائنڈ کریں گے لوگ یا جانے کیا ریئیکشن شو کریں گے، بٹ خیر فائنلی خیر لاتی ہے، الٹیمیٹلی رزلٹ اچھا ہوگا۔ دیکھیں اچھی بات جو ہوتی ہے نا، وہ انجیکشن کی طرح ہوتی ہے۔ اب سوئی چبھے گی تو وہ چیخ تو ماریں گے لوگ، یہ ریئیکشن جو ہے نارمل ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہوگا سکون کے طور پہ، جب انہیں فائدہ ہوگا تو آج نہیں تو کل آپ کی خیرخواہی ان کو سمجھ آ جائے گی، ان کو ریئلائز ہو جائے گا۔ جیسے انبیاء کرام نے خیرخواہی کی قوموں کی، تو قوموں کا کیا ریئیکشن تھا، لیکن ان کے ریئیکشن پر انبیاء کرام کا صبر دیکھیں۔ تو اس راستے میں صبر بہت ضروری ہے، ہمیں ہمدردی اور پیار سے بتانا ہے، بھلے وہ لوگ انٹرسٹ نہ بھی لیں، شو کریں، لیکن کیا معلوم تنہائی میں غور کریں اور رب کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کر لیں۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ نے پوچھا ظالم کی مدد کس طرح کی جائے گی، مظلوم کی تو کر سکتے ہیں، تو کہا گیا کہ اس کو ظلم سے روک کر، تو جہنم سے بچانے میں اس کی مدد کرنی ہے ہم نے۔ اس طرح عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں، ڈر ہے کہ آباد اور معمور بستیاں ویران ہو جائیں، پھر فرمانے لگے یہ اس وقت ہوگا جب فاسق و فاجر لوگ نیک لوگوں کے مقابلے میں ابھر آئیں گے، یعنی زیادہ ہو جائیں گے، اور قوم کے سردار منافق لوگ ہوں گے۔ تو ایسی جگہوں پہ پھر کیا ہوتا ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، اور منافق کو تو ویسے بھی اپنی دنیا بہت عزیز ہوتی ہے، وہ دوسروں کی رعایت نہیں کرتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے اشرار یعنی ایول پیپل اخیار کے مقابلے میں ابھریں گے، ڈومیننٹ ہو جائیں گے نیک لوگوں کے اوپر، اتھارٹی ان کے، پاور ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور ایسے ابھریں گے کہ ایمان والے لوگ اس طرح چھپا کریں گے جس طرح آج منافق ہم سے چھپتے ہیں۔ منافق چھپتے تھے کہ دین پہ عمل نہ کرنا پڑے، کہ صدقہ خیرات نہ نکال دینا پڑ جائے، تو آج دین والے چھپتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دین کی وجہ سے کوئی دنیا کا ہمیں نقصان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں گناہوں کا ارتکاب ہو اور بد کرداروں کے مقابلے میں دوسرے لوگ غالب ہوں اور پھر بھی وہ ان کو نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ تمام پر اپنا عذاب نازل فرما دیتا ہے گا، یعنی کہ اگر بد کردار کم ہیں گے اور دوسرے لوگ ان کو روک نہیں رہیں گے تو سب پہ عذاب آئے گا۔ اسی طرح یہاں ایک صحیح بخاری کی روایت لاتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں اس کی آنتیں نکل پڑیں گی، اور وہ دیوانہ وار جہنم میں چکر لگائے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا چکر لگاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دوسرے جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہوں گے، پوچھیں گے یہ تیرا حال کیوں ہوا ہے، تو ہمیں اچھے کاموں کا حکم دیا کرتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا، میں تمہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا، بری چیزوں سے تمہیں روکتا تھا مگر بری چیزوں سے میں خود باز نہیں رہتا تھا۔
تو یہ بہت ہمیں ہلا دینے والی روایت ہے کہ جو بھی دوسروں کو بتائیں پہلے خود اس پر عمل ضرور کریں. جیسے صدقے کا بتا رہے ہیں تو پہلے صدقہ دے لیں، ورنہ اس گدھے کی طرح ہو جائیں گے چکی کے گرد چکر لگائے، کیونکہ اتنا ہی نہیں سمجھتا کہ جو خود کہہ رہا ہے دوسروں سے وہ خود بھی عمل کرے. اسی طرح امام احمد بن حنبل ایک روایت لاتے ہیں، بنی اسرائیل کی میں ایک زبردست عالم تھا جو اپنے مکان پر ہمیشہ مردوں اور عورتوں کو وعظ و نصیحت کے ذریعے نیکی پر آمادہ کرتا رہتا تھا. ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس کا لڑکا کسی عورت کو آنکھیں مار رہا ہے. وہ بولا، بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بیٹا کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ فوراً تخت سے نیچے آ گرا اور اس کا بھیجا پھٹ گیا. اس کی بیوی بھی گر پڑی اور اس کے لڑکے قتل کر دیے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر کو اس وحی کے ذریعے خبر دی کہ فلاں عالم کو خبر دے دو کہ تیری پشت میں اب کوئی صدیق پیدا نہیں ہوگا. میرے لیے تیرا غصہ بس صرف اس قدر تھا. یعنی انسان دوسرے کو تلقین کرے لیکن خود نہ کرے تو وہی کام اولاد میں ظاہر ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اولاد ہم کو کاپی کر کے خود بخود سیکھ جاتے ہیں نا. اور ماں ایک عملی نمونہ ہوتی ہے. ہمارے بچے جو ہیں نا ہمارے آثار ہیں، کیونکہ ان پر ہمارا اثر ہو رہا ہے سب سے زیادہ. ہم جو غلط کام کر رہے ہیں وہ صرف ہم نہیں کر رہے، بلکہ وہ جو آس پاس ہمارے معصوم ہیں نا وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں کرنا. تو اولاد کی غلطیوں پہ نا آیت کریمہ پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ میں ہی ظالم ہوں تاکہ اپنے گناہ معاف کر ہوں، ایسا نہ وہ اولاد کرے. ایک کپل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جب وائف پریگننٹ ہوئی تو دونوں نے بہت وہ کری فکر کہ ہم کوئی ایسا غلط کام نہیں کریں گے کہ ہمارے بچے پہ اس کا افیکٹ ہو. تو کچھ عرصے بعد جب بچہ 4-5 سال کا ہو گیا تو ایک دن وہ چھت پہ بیٹھے تھے تو ہسبینڈ نے دیکھا کہ پڑوس سے کوئی نا درخت کا آ رہا ہے تو بچے نے اس میں سے پھل توڑ کے کھانے لگا. تو اس نے اپنی وائف سے کہا، دیکھو یہ کیا ہوا. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی ہے گی تبھی ہمارے بچے نے یہ عمل کیا ہے گا. تو بیوی بڑی حیران ہوئی، پھر کہنے لگی ایک دفعہ ایسی دوران حمل میں چھت پر آئی تھی اور میں نے اس طرح سے کھا لیا تھا پھل. تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ دیکھو تم نے جو عمل کتنی عمر ایج میں جا کے کیا، ہمارا بچہ کتنی کم ایج سے وہی کرنے لگا. تو جو کرتے ہیں ہم اس کا ریٹرن کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. آپ دیکھیں جس طرف بال آپ پھینکیں گے اسی سائڈ جاتی ہے نا. رائٹ پہ پھینکیں گے تو رائٹ سائڈ، لیفٹ پھینکیں گے لیفٹ سائڈ. تو نیکی کریں گے تو رائٹ سائڈ جائے گی اور برائی کریں گے تو لیفٹ سائڈ. اور یہاں خاص طور پہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہ جو ہوتے ہیں وہ نسلوں تک اس کی نحوست چھوڑ جاتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سے ایک شخص نے نا بدتمیزی کی تو آپ نے اس کو فرمایا تھا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ قرآن جن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل میں نہیں جائے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کی نسل سے خوارج پیدا ہوئے. تو ہر طرح کے گناہوں سے انسان کو ڈرنا چاہیے. صحیح بخاری میں روایت آتی ہے حضرت انس بن مالک سے مروی کہ تم ایسے کام کیا کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے باریک اور معمولی نظر آتے ہیں، لیکن ہم ایسے کاموں کو عہد نبوی میں مہلکات میں شمار کرتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان کو ہلاک کرنے والا کاؤنٹ کرتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، اسے نہ کھلاتی پلاتی تھی نہ کھولتی تھی، کہ حتیٰ کہ وہ اسی حالت میں بلی مر گئی. یعنی کسی بھی ذی روح پر اگر کوئی ظلم کیا ہے گا تو وہ اتنا چھوٹا سا عمل بھی واضح ہمیں جہنم میں لے آ سکتا ہے. حلیۃ العلیہ میں ایک روایت آتی ہے یہ حضرت حذیفہ سے کہ ایک دن پوچھا گیا، بنی اسرائیل نے اپنا دین ترک کر دیا تھا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ جب انہیں کسی بات کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور کسی چیز سے جب انہیں روکا جاتا تو وہ اسے ضرور کرتے. انہوں نے اپنے دین کا چولا اس طرح اتار پھینکا جیسے آدمی اپنی قمیص اتار پھینکتا ہے. یعنی اپنی مرضی کی لائف گزار رہے تھے، پک اینڈ چوز کی طرح دین کو لیا ہوا تھا. بعض اسلاف کا قول ہے کہ گناہ اور کفر اس طرح قاصد ہیں جس طرح بوسہ جماع کا قاصد ہے. قاصد کہتے ہیں پیغام لانے والا. گانا زنا کا قاصد ہے، یعنی گانا اگر انسان گا رہا ہے یا سن رہا گا تو زنا تک پہنچے گا. نگاہ عشق کی، یعنی نگاہ کی اگر حفاظت نہیں کرتا تو عشق کی بیماری میں مبتلا ہوگا. اور بیماری موت کی قاصد ہے، یعنی پیغام دے رہی ہے کہ موت انسان کے مرنے کا وقت ہوتا قریب آ رہا ہو. حلیۃ العلیہ میں آتا ہے ابن عباس اللہ تعالیٰ سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ اے گناہ کرنے والے، تو نگاہ کے فتنے اور اس کے انجام بد سے بے خوف نہ رہنا، کیونکہ یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی گناہ سے بے خوف ہو جانا. تیرے دائیں اور بائیں 2 فرشتے ہیں، ان سے شرم و حیا نہ کرنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. تمہارا ہنسنا اور اس کا اندازہ نہ کرنا کہ اس کے بدلے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ اس ہنسی سے بھی بڑا گناہ ہے. گناہ پر تمہارا خوش ہونا
اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے گناہ کرنا اور اس پر نادم نہ ہونا، یعنی شرمندہ نہ ہونا گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہوا تمہارے دروازے کے پردے کو حرکت دے، پھر بھی تم گناہ میں مشغول رہو اور دل میں یہ خوف پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ خدا تمہارا بھلا کرے۔ کیونکہ جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو ایک اندر خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اور اگر بندہ اتنا بے خوف ہو جائے، اسے یہ بھی فکر نہ ہو، تو سب گناہوں سے بڑھ کر گناہ کیا ہے کہ اللہ سے بے خوف ہو جانا، ڈھیٹ بن جانا، ابے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ آج کی لڑکیاں اگر اپنی عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کرتی اور والدین کو دھوکہ دیتی ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ اتنی سی بات ہے۔ ایسا نہ ہو جو گناہ ہم 20 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، وہ ہمارے بچے 10 سال کی عمر میں سٹارٹ ہو جائیں کرنا۔ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے گا کہ جب ایک غلطی کے بعد کچھ نہیں بگڑتا نا، تو ہم سمجھتے سب ٹھیک ہے، اور بندہ دلیر ہو جاتا ہے کہ فلاں نے بھی تو اتنے غلط کام کیے ہیں، وہ بھی تو خوشحال ہے، جبکہ یہی پراسپیرٹی تھوڑی ہے، ابھی آگے اور بھی ریزلٹس باقی ہیں، اور آپ کو کیا معلوم اس کی لائف میں دوسرے کتنے پرابلمس ہوں، اور آخرت کے نقصان کی انسان کو اصل فکر ہونی چاہیے۔ یہاں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا گناہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سخت ترین بیماری میں مبتلا کر دیا اور ان کا سارا مال چھین لیا۔ گناہ تو صرف اتنا ہی تھا کہ ایک غریب مسکین نے ایک ظالم کے ہاتھ سے چھڑانے کی ان سے درخواست کی، اور انہوں نے اس کی فریاد نہ سنی اور ظالم کو نہ روکا۔ تو جو چیز آپ کے سامنے آ جائے نا، تو اس کی اصلاح کی کوشش ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ حضرت ہلال بن سعد کیا کرتے تھے کہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو، کائنات رب کی حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں گناہ کو تم جس قدر چھوٹا سمجھو گے، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہو جائے گا، اور گناہ کو تم جس قدر بڑا سمجھو گے، یعنی جتنا تم گناہ سے ڈرو گے، اس سے معافی مانگو گے، اسی قدر وہ اللہ کے نزدیک چھوٹا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت پھر اسے معاف فرما دیں گے۔ کتابوں میں یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ اے موسیٰ، میری مخلوق میں سب سے پہلے جسے موت نے گھیرا وہ ابلیس ہے، میری نافرمانی سب سے پہلے اسی نے کی، جو لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں ان کو مردہ ہی سمجھتا ہوں میں۔ Their souls are death۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور وہ توبہ کر لے اور گناہ چھوڑ دے تو سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اور زیادہ گناہ کرے تو زیادہ سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں، تاکہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ سیاہی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین میں، نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر انہی کے اعمال کے زنگ بیٹھ گئے ہیں۔ حضرت وہب سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ میری اطاعت اور پیروی کی جائے تو میں خوش ہوتا ہوں، برکت دیتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور جب میری نافرمانی کی جائے تو میرا غضب نازل ہوتا ہے، اور میری لعنت نافرمانی کرنے والے کی 7ویں اولاد تک پہنچتی ہے، جنریشن ٹو جنریشن ٹریول ہو رہی ہے لعنت۔ اپنے گناہوں پر ہمیں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے کہ ہماری غلطیوں کا وبال آگے جنریشنز تک نہ جائے۔ جو دعا ہے گی ابراہیم علیہ السلام کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ تعالیٰ بخش دے ہمارے گناہوں کو بھی، ہمارے والدین کے گناہوں کو بھی، اور تمام مومنین کے گناہوں کو بھی، اپنے انسسٹرز کے گناہوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو وہ کسی گناہ کی توبہ کیے بغیر چلے گئے ہوں تو ان کی طرف سے بخشش مغفرت فرماؤں کی۔ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کو ایک مراسلہ بھیجا جس میں انہوں نے لکھا اما بعد، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے بھی اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ابو درداء سے روایت ہے کہ کہتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ ایمان والوں کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ وہ نازل ہوتی ہے تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جانتے ہو کس طرح؟ پھر فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دل میں اس کی جانب سے اس طرح نفرت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ لوگ مجھ سے کیوں ایسے پیش آتے ہیں، ہم بلیم کرتے ہیں دوسروں کو، اس نے میرا دل توڑا، جبکہ ہمارے اپنے گناہ کا کانسیکوینس ہوتا ہے وہ سب۔ امام محمد بن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کچھ قرض دار ہو گئے اور اس غم میں بہت پریشان رہنے لگے۔ ایک دن فرمانے لگے اس غم اور پریشانی کا سبب مجھے اچھی طرح معلوم ہے، یہ اس گناہ کا نتیجہ ہے جو آج سے 40 سال پہلے مجھ سے ہوا تھا۔ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ معرفت دے نا، ان کو بھولے ہوئے گناہ بھی اپنے یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک باریک نقطہ ہے جس کو سمجھنے میں عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ نقطہ ہے کہ گناہ کی تاثیر جو ہوتی ہے فوری طور پہ نظر نہیں آتی،
اور بندہ گناہوں کو بھول کر خیال کرنے لگتا ہے کہ گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہا، اور یہی بات نہ سمجھ کے کتنی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی ہلاک و برباد ہو گئی۔ اللہ کے بندے اس کی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو گئے، اور کیسے کیسے عذاب انہوں نے اپنے سروں پر اٹھا لیے۔ جہاں بڑے بڑے علماء و فضلاء یعنی جاننے والے اور فضیلت والے لوگ دھوکہ کھا گئے، تو وہاں احمقوں کا تو پھر پوچھنا ہی کیا۔ یہ فریب خوردہ لوگ نہیں جانتے کہ عرصے کے بعد گناہوں کا پھوڑا پھوٹے بغیر نہیں رہے گا، اور تلوار اور نیزے کا زخم بھر جاتا ہے، مگر معمولی سی بے اعتدالی اور بد پرہیزی اسے تازہ کر دیتی ہے۔ یعنی جب جمع کرے جا رہے ہیں ہم گناہ کر کے، تو وہ کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں تو پھوٹ کر نکلے گا، تو اسی لیے توبہ کریں۔ حضرت ابو درداء سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تم اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اور اپنے آپ کو مردہ سمجھو۔ نیز یہ سمجھ لو کہ تھوڑا سا جو تمہیں کافی ہو جائے، یعنی دنیا جو ہے وہ منیمم، وہ غفلت میں ڈالنے والے کثیر سے بہت بہتر ہے۔ یعنی اتنی زیادہ دنیا کے بندہ رب سے غافل ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی میں انسان گزارا کر لے۔ اور نیکی پرانی نہیں ہوتی، اور گناہ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی پہ کچھ دیر غور کرتے رہے۔ جب رات کو وہ سو گئے تو خواب میں وہ لڑکا ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اس کا انجام تم 40 سال کے بعد دیکھو گے۔ تو گناہوں کا جو اثر ہے گو بدیر ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر فوری طور پہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان تیمی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ انسان رات کو مخفی طور پر گناہ کرتا ہے، لیکن صبح کو وہ اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کی ذلت اس کے سر پر سوار ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو لیٹ کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، لیکن فوری انسٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے چھپ کر جو گناہ کیے جاتے ہیں، اسکرین پر کیا کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ جانے، یا لیکن آپ کے دل کو یہ فوری طور پہ تو بیمار کر رہے ہیں۔ اس کا انسٹنٹ ری ایکشن آپ کو اپنی ذات کے اندر، اپنے نفس میں بے چینی کے طور پہ آئے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس عقل مند پہ تعجب ہوتا ہے جو یہ دعا مانگتا ہے، اللہم لا تشمت بالاعداء، اے اللہ دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسا، لیکن افسوس وہ خود دشمنوں کو اپنے اوپر ہنساتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جس سے قیامت کے دن یقیناً اس کی ہنسی اڑائی جائے گی۔ اسی طرح حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص چھپ چھپا کر اللہ تعالیٰ سے خیانت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مخفی چیز کو ظاہر کر دے گا، اس کا راز فاش کر دے گا، یعنی اس کے سیکرٹس کو کھول دے گا، کہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ سے چھپ کے کیا کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم نے سچی خلوص دل سے رو رو کر پکی توبہ نہ کی تو گناہ انسان کو آخری وقت تک خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے، اور ہمیں ہمارے گناہ کا احساس اور اس کی ساتھ ندامت ہو، اور اسے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان راستوں پہ چلائے اللہ تعالیٰ جو صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اللہ تعالیٰ ساتھ بنا دے کہ ہمارے لیے صراط مستقیم پہ چلنا آسان ہو جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔